السلام علیکم بچوں، ہم نے گوتم بدھ کے بارے میں پڑھا نیکسٹ ویڈیو میں، ان کے 4 اصول پڑھے۔ اب 4 اصول اشٹانگ مارگ کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے تھے، آج ہم وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ جو 4 اصول ہم نے پڑھے ہیں ان سے آگے۔ تو 5واں اصول کیا ہے بچوں؟ جائز و حلال کمائی۔ کیا ہے 5واں اصول؟ کہ وہ کمائی جو بالکل جائز ہو اور حلال ہو، کسی حرام کی کمائی نہ ہو، کسی سے چھینی ہوئی کمائی نہ ہو، جو بے ایمانی کر کے نہ کمائی گئی ہو، یعنی اس کو محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا۔ جائز اور حلال کمائی کیا ہے؟ محنت کرنا یعنی ایمانداری کرنا اور اپنے لیے روزی کمانا، وہی کیا ہے؟ جائز اور حلال کمائی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کمائی ہے جو بے ایمانی کر کے کمائی جائے، جو دوسروں کا حق چھین کر کمائی جائے، جو دوسروں کو نقصان پہنچا کر کی جائے، وہ کمائی جائز اور حلال نہیں ہے۔ صحیح کوشش یعنی بالکل صحیح کوشش کرنا، یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پراگندہ نہ ہو۔ پراگندہ کا مطلب ہے بچوں پریشان، حیران، بکھرا ہوا، یعنی ذہن پریشان نہ ہو اور اس میں برے خیالات پیدا نہ ہوں۔ یہ کوشش ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ انسان کو اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہے اور ذہن پہ قابو رکھنا، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے اعمال پہ قابو رکھنا ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کوئی برے خیالات دل میں پیدا نہ ہوں، آدمی کہیں بھٹکے نہ اپنے راستے سے، اپنے ذہن کو گندا نہ کرے۔ تو یہ اصول جو ہے یہ 6واں اصول ہے۔ 7واں اصول کیا ہے بچوں؟ نیک خیال۔ ہمیشہ دل میں نیک خیال رکھنا ہے، ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا، یعنی بیدار رکھنا، جگا ہوا رکھنا۔ ذہن کو ہمیشہ کیا کرنا؟ ذہن کو سونے نہیں دینا، ذہن میں بیداری پیدا رکھنا، ذہن میں یہ فکر رکھنا کہ کہیں بھی اس سے کوئی غلطی نہ ہو، اس میں ہمیشہ نیک ہی خیال آئیں۔ وہ جب سوچے نیک سوچے، وہ غلط راہ، غلط طریقے کی طرف نہ سوچے۔ اور کیا؟ مشاہدے کو مضبوط بنانا، یعنی اور مشاہدہ کرتا رہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط۔ صحیح غور و فکر۔ اب صحیح غور و فکر کیا ہے؟ درست طریقے سے سوچ بچار کرنا، یعنی سوچنا تو ہے ہی ہے لیکن درست طریقے سے سوچنا ہے، صحیح طریقے سے، تسلی سے، آرام سے سوچنا ہے، اچھے اور برے میں فرق کرنا ہے، اور مراقبے کے ذریعے ذہن کو ٹھیک سمت میں لے جانا۔ اور کیا کرنا؟ ذہن کو مراقبہ، سوچ بچار کرنا، سب چیزوں کو چھوڑ کر خدا کا دھیان کرنا، یعنی خدا کے دھیان میں رہ کر سب چیزوں کو، ذہن کو صحیح اور ٹھیک سمت میں، صحیح راہ پر لے جانا ہی کیا ہے؟ صحیح غور و فکر۔ تو بچوں یہ ہو گیا 8 اصول۔ اب آگے گوتم بدھ نے دنیا کے بے شمار انسانوں پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ ان کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے قدیم ہندوستانی فلسفہ کا آدھا نہیں تھی۔ گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستانی حدود سے باہر تک پھیلا اور اس کے فلسفے نے قبول خاص و عام کی سند حاصل کی۔ تو بچوں یہ سب تھا گوتم بدھ کے بارے میں۔ آج ہمارا لیسن ختم ہوا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی مشق کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔